لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز و محترم سامعین کرام، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے عظمت والدین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جا بجا بندے کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کرے، اپنے والدین کا احترام کرے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور انہی فرامین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی مالا مال۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا حبیب پیارے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا جب تیرے پاس تیرے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اپنے والدین کو اف بھی کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا بھی منع ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم جب بھی ان سے بات کرے تو تعظیم کے ساتھ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو پھیلا دے، بچھا دے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب بھی تمہیں دعا کا موقع ملے تم دعا مانگ، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹی عمر میں پالا۔ یہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کا خلاصہ ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ابتداءً دو حق سکھائے اور سمجھائے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق ہے رب کا اپنا، تو فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کے ساتھ۔ اور بندے پر دوسرا حق ہے اس کے والدین کا، اس لیے والدین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علماء فرماتے ہیں آپ اگر صرف اتنا ہی سمجھ لیں
کہ والدین کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رب نے خالق اور مالک ہو کر اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق دیا. ایک آیت میں ایک جملے میں دو باتیں اللہ نے اکٹھی بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک رب کا حق ہے اور دوسرا بندے کا حق ہے. اور وہ جو بندے کا حق ہے وہ اس کے والدین کا حق ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو کس قدر عظمت عطا فرمائی. پھر آگے فرمایا عمومی طور پر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت بچوں والی ہو جاتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری ہدایت لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بچے کو کچھ سکھا رہا تھا. جب بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی کباب. باپ نے پھر پوچھا بیٹے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کباب. تیسری بار پوچھا بیٹے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کباب. 4-5 بار جب پوچھ لیا نا تو بیٹا ہائپر ہو گیا، غصے پہ آ گیا اور کہنے لگا تجھے سمجھ آتی کہ نہیں آتی بڑھیا؟ تینوں 50 بار 10 کا بھی کہاں ہے؟ تو پھر باری باری پوچھی جانا ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگ پڑا باپ. اس نے کہا بیٹے ایک مرتبہ تو چھوٹا سا تھا، تجھے ابھی سمجھ نہیں تھی اور تم نے یہ سوال مجھ سے 100 بار پوچھا. یہی سوال کتنی بار؟ 100 بار پوچھا تھا. لیکن مجھے وہ لمحہ یاد ہے میں ہر بار تیرے پوچھنے پر خوش ہوتا تھا، میں ناراض نہیں تھا. میں نے ہر بار تمہیں پیار سے جواب دیا تھا بیٹے مکمہ ہے، بیٹے مکمہ ہے، بیٹے مکمہ ہے. میں ایک بار بھی تیرے پوچھنے پر ناراض نہیں ہوا اور تو چوتھی 5ویں مرتبہ بھی غصے ہو گئے، ہائپر ہو گئے. تو فرمایا جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی طبیعت میں بچپنا آ جاتا ہے. اس بوڑھے ہونے کی عمر میں تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان کو جھٹکے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے کہ جو شریعت میں روا نہ ہو. اور تو اور اف کہنے کی بھی اجازت ہے. اف کیا ہے؟ اف ایک ہلکا سا لفظ ہے، بالکل ہلکا سا. عربی میں اس سے ہلکا لفظ کوئی نہیں. اگر ہلکا ہوتا تو رب لوگ یہاں فرماتا. سب سے ہلکا لفظ ہے اف. مثال دیتا ہوں، ابا جی کو آپ نے پانی پکڑایا، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، وہ پانی پکڑنے لگے کہ پانی کا گلاس نیچے گرا، پانی بھی گر گیا، گلاس بھی ٹوٹ گیا. اب یہاں اتنی بھی اجازت نہیں کہ بیٹا آگے سے کہے اوف ابا جی یہ تھے سیکسی بڑا مہنگا سی، پورے سیکس کا کچھ ستیہ ناش کر دیتا. یہ کہنے کی اجازت نہیں، اوف بھی کہنے کی اجازت نہیں. تو جب اوف نہیں کہہ سکتا تو اس سے آگے جھڑکنا، برا کہنا، دھکے دینا، مارنا، گالی گلوچ، ان سب کی اجازت کدھر سے؟ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ایسا موقع بھی آئے گا کہ لوگ اپنے باپ کو گالی دیں گے؟ فرمایا ہاں ایسا موقع بھی آئے گا. پھر ساتھ یہ بھی فرمایا یوں بھی ہوگا کہ تو کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اگلے بدلے میں تیرے باپ کو گالی دے گا. تو سبب تو ہی بنا نا اپنے باپ کو گالی دلوانے کا. اگر تو نے دوسرے کے باپ کو گالی نہ دی ہوتی تو کوئی تیرے باپ کو گالی نہ دی. تو نے اسے گالی دی، بدلے تو اس نے تیرے باپ کو گالی دی. تو یہ بھی تعظیم کا ایک انداز ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں کہ وہ بدلے میں کہیں ہمارے والدین کو برا نہ کہے. والدین کی بڑی عظمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں تک فرما دیا جنتک بہما، تیرے والدین تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. یہ دونوں تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے.
اب تیری مرضی ہے، ان کو راضی کر کے جنت میں چلا جا یا انہیں ناراض کر کے اپنا ٹھکانہ جنت بنا۔ جس قدر یہ مقام اور مرتبے والے ہیں، ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر جو میرے سب سے بڑا حق کس کا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، ان ہوتا تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، ثم من یا رسول اللہ کا، پھر کس کا حق ہے؟ حضور نے پھر کہا، ان ہوتا تیری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، ثم من یا رسول اللہ کا، پھر کس کا ہے؟ فرمایا، ان ہوتا تیری ماں۔ 3 بار وہ سوال کرتا ہے اور تینوں بار رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تم پر تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی بار جب اس نے سوال کیا تو آقا فرماتے ہیں، ابو کا، تیرا باپ۔ تو محدثین و مفسرین فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا حق انسانوں میں سے ہر ایک سے پہلے اپنے تم پر رکھا ہوا، ہر ایک سے پہلے تم پر ضروری ہے، اور ان کے حق کی قدر کرنے والے کو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے ایک شخص کو جنت میں تلاوت قرآن کرتے سنا۔ سبحان اللہ، جنت میں بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ عرض کی وہ کون تھا؟ فرمایا، وہ میرا صحابی حادثہ بن عثمان تھا۔ پھر عرض کیا گیا، کون سی نیکی کا بدلہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ وہ جنت میں بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے؟ سرکار فرمانے لگے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اللہ نے اس کا بدلہ اسے عطا کیا کہ وہ جنت میں بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ والدین کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کتنا ضروری ہے کہ جب یہ پردہ کر جاتے ہیں تب بھی ان کا حق معاف نہیں ہوتا۔ یہ نہ سمجھے کہ اب میرے والدین کا حق ختم ہو گیا، نہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کا حق باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کے لیے مثال ثواب کرنا، ان کا ذکر اچھے لفظوں سے کرنا، والدین کی قبر کی زیارت کو جانا، اور والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ تو کرنا ہی کرنا ہے، والدین پردہ کر جائے تو ان کے رشتہ داروں سے بھی کرنا ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں کہ ابو کے زندہ ہوتے ہوئے کوئی چاچو بھی چاچو تھا، تایا بھی تایا تھا، اور امی جب تھی تو ماموں بھی آتے تھے، اور امی فوت ہو گئی تو اب ماموں سے ہمارا رشتہ ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ ان کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ رشتہ دار تو رشتہ دار رہے۔ صحابہ کے عمل میں تو یہ ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ اگر کسی کا اچھا برتاؤ تھا، میل جول تھا، تو وہ اس کا بھی احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بار کہیں جا رہے تھے، رستے میں ایک دیہاتی بوڑھے شخص کو دیکھا تو آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، حال چال پوچھا، اور پھر اس سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ بزرگ نے بتایا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا دیا، جہاں جانا تھا وہاں اتارا۔ جب اتارا تو توجہ ہوئی کہ اس بوڑھے کے سر پر امامہ نہیں، پگڑی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنا امامہ اتارا اور ان کے سر پر کہا، آپ بوڑھی عمر والے ہیں، آپ ننگے سر اچھے نہیں لگتے۔ ایک جملہ کہنے لگا، یہ وہ دور تھا کہ جب صحابی کہہ رہے ہیں آپ ننگے سر اچھے نہیں لگتے، معذرت کے ساتھ آج کل بوڑھوں کو بھی نوجوان بننے کا شوق ہے، اور وہ بھی جناب بال کالے کر کے بھی رکھیں گے، اور وہ بھی یوں اپ ٹو ڈیٹ بنتے رہیں گے کہ کوئی ان کو چاچا کہہ نہ جائے، پھر لگے گا پتا کہ وہ جناب 2-4 نسلیں رکھ کھا لیں۔ بھائی اللہ نے بڑھاپا دیا ہے تو یہ تو ایک نعمت ہے، ہاں، اور یہ نعمت ہے۔ آپ اس چکر میں ہیں کہ میں ابھی نوجوان کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو اسلام کے اندر بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، میں اس بندے کی حیا کرتا ہوں، اور اب تو اس کی حیا کرتا ہے، اور ہم بوڑھے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہ میں
توحید حضرت عبداللہ بن عمر کا، آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ یہ بزرگ میرے والد کے پاس آ کر کبھی کبھی مسئلہ پوچھتا، تعلق کتنا سا تھا، بس اتنا سا تعلق تھا کہ میرے والد حضرت عمر کے پاس آ کر کبھی کبھی مسئلہ پوچھتے تھے۔ آج جب مجھے نظر آئے تو میں نے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اب وہ بھی قبر میں راضی ہیں، وہ بھی قبر میں خوش ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ کا عمل ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ یوں احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ والدین کی بڑی قدر ہے، ان کا احترام کرنے والا دنیا میں بھی اس کا صلہ پاتا ہے اور آخرت میں بھی پاتا ہے۔ جی ہاں، آخری بات عرض کر کے میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ نوجوان جو جب اپنے بھی بچے ہو جاتے ہیں تو والدین کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں۔ خدمت بمانا والدین کو خرچہ دیتے ہیں، والدین کے دکھ سکھ میں پہنچنا اور والدین کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتے جو پہلے تھا۔ ان سے میری گزارش ہے کہ والدین چاہے تو کچھ کما چاہے کچھ بھی کر، تیری کمائی میں تیرے والدین کا حصہ ہے، اور ہے کتنا؟ حضرت عیسی کے دوران امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب رضیہ شریف میں لکھا ہے یہ حق نہیں بنتا اولاد کا کہ والدین اولاد سے مانگے کہ بیٹا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ حق نہیں ہے۔ آپ فرماتے حق یہ ہے بیٹا جو کمائے وہ دونوں ہاتھوں پہ رکھے اور ادب کے ساتھ لے جائے امی کے پاس، کہ امی جی یہ میں نے کمایا ہے مہینے کا، ہفتے کا، دیہاڑی، آپ کو جتنی ضرورت ہے لے لیں۔ ماں جو اٹھا لے باقی بچے ہوئے کیوں لے جائے ابو کے پاس، ابو جی یہ میں نے کمایا ہے آپ کو جتنی ضرورت ہے لے لیں، ابو اس میں سے لے لیں، اب جو بچ گیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، جو بچ گیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، یہ ہے حقیقت۔ اور آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی، حدیث پاک تو بڑی لمبی ہے، میں اس کا ایک جز لیتا ہوں صرف، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 3 بندے پھنس گئے تھے ایک بار غار میں، اور غار میں ان کے آگے پتھر آ گیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ اب موت ادھر ہی، بلاخر انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں رب کو جو ہے نا وہ وسیلے کے طور پر پیش کی۔ ایک کہنے لگا مالک کریم میں نے اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، یہ میرے موضوع سے تعلق ہے۔ کہنے لگا میں بکریاں چراتا ہوں، رات کو جب لے کر گھر آتا ہوں تو اس وقت تک اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں دیتا جب تک اپنے ابو اور امی کو نہیں دیتا۔ کہنے لگا ایک دن ایسا ہوا جب میں رات کو واپس آیا تو میری امی اور ابو سو گئے تھے، میرے بچے روتے رہے، لیکن میں نے کہا تمہارا حق بعد میں ہے، پہلے میرے امی اور ابو کا۔ میرے بچے روتے روتے سو گئے، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں دیا۔ اے اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تو راضی ہے تو ہمیں یہاں سے نجات عطا کر۔ حدیث پاک میں ہے انہوں نے جب اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس غار کے پتھر سے نجات عطا کی۔ یہ وہ عمل ہے کہ والدین کی قدر کرنا، والدین کی عزت اور احترام کرنا۔ آخری بات یہی ہے میری کہ اپنے والدین کی قدر کیجیے، احترام کیجیے، عزت کیجیے، ان کا کہا مانیے، اور جب خود کمانے والے آپ ہو جائیں تو اپنے والدین کو ضرور بھی ضرور اپنی کمائی میں یاد رکھیں، ان کے خدمت میں جو دیں گے نا کم نہیں ہوگا۔ میں آج منبر پہ بیٹھ کے اگر کہیں تو میں قسم بھی اٹھا دیتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، تم خدمت کر کے دیکھو رب وہاں سے دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جائے، بالکل کم نہیں ہوگا، بالکل کم نہیں ہوگا۔ اور کبھی والدین کو دیتے ہوئے دل پہ ملال نہیں آنا چاہیے، یار ہم امی نے مانگ لیا ہے بھی نہیں گئے مہینے کے بھی آخری دینا اور پتہ نہیں کتوں کریں گے پوری، نہیں، بلکہ خوش دلی سے پیش کریں اور ساتھ میں یہ نیت رکھیں کہ شکر ہے الحمدللہ میں اتنا ہوں کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر سکتا، اللہ کا شکر ہے میرا رب وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گناہ بھی نہیں جائے گا۔ ان کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، خود والدین کی خدمت کرنے سے والدین راضی ہو کر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو
اللہ تبارک